والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام معزز صافیہ حضرات اور قائدین جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن کے جرأت مند اور بہادر رضاکار اور میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، آج میں پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم کو ایمانی جذبے کے ساتھ ایک زبردست اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں اور خطاؤں پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار ہو، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار ہو، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ مصیبت، یہ وبا، یہ کرونا وائرس یہ ختم ہو جائے۔ الحمدللہ پہلے دن سے جماعت اسلامی پاکستان اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان نے باقی اپنی تمام سرگرمیوں کو معطل کر کے مخلوق خدا کی خدمت شروع کی ہے، اور اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے رضاکار فیلڈ میں مصروف ہے، اور پہلے مرحلے میں رجوع اللہ اور آگاہی مہم چلائی، اور اب ہمارے لوگ خدمت خلق میں مصروف ہے۔ اس خدمت کے حوالے سے ہمارے لوگوں نے، ہمارے کارکنان نے رنگ اور نسل سے بالاتر ہو کر اور ہر طرح کے امتیازات کو ایک طرف چھوڑ کر بحیثیت انسان ہر انسان کی خدمت کی ہے۔ 9000 سے زیادہ مساجد میں بھی اسپرے کا اہتمام کیا، اور ہزاروں چرچز اور گردواروں میں جا کر اور مندروں میں جا کر وہاں بھی اسپرے کا اہتمام اور انتظام اور صفائی کا انتظام کیا۔ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے لاکھوں لوگ جب اب گھروں پر محصور ہے اور ان کے لیے کمانے کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں، تو الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے ان کے گھروں پر جا کر 1 ارب سے زیادہ روپے کی راشن تقسیم کی، سینیٹائزر تقسیم کی، صابن تقسیم کیا اور ماسک تقسیم کیا، اور الحمدللہ ہماری قوم نے الخدمت فاؤنڈیشن پر بے انتہا اعتماد کیا، اور نہ صرف اعتماد کیا بلکہ اس کا اعتراف بھی کیا۔ اور میں خاص کر میڈیا کے ان تمام کارکنان کا، اینکر کا، کالم نویسوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ اس کام میں وہ بھی مصروف ہے، اور قلم اور لفظ کے ذریعے وہ قوم کو جذبہ بھی دے رہے ہیں، اور آگے بڑھانے اور دوسروں کے کام آنے کا ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ اس وقت لاہور شہر کے کارکنان میرے سامنے ہیں جو الحمدللہ آج کے بعد وہ مساجد اور درباروں اور مندروں اور چرچوں سے آگے بڑھ کر اب میڈیا ہاؤسز میں بھی انہوں نے اسپرے کیا، اور اب انہوں نے گھروں پہ جا کر اسپرے کا فیصلہ کیا ہے، اور الحمدللہ 3000 سے زیادہ رضاکار اس وقت لاہور میں اس خدمت میں مصروف ہے۔ میں ذکر اللہ مجاہد اور
عبدالعزیز دونوں جماعت اسلامی لاہور کے امیر کی حیثیت سے اور الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر کی حیثیت سے عبدالعزیز اور ان کے ساتھ پوری ٹیم جو اس وقت دائیں بائیں موجود ہے اس کام کو لیڈ کر رہے ہیں۔ میں اس پر یہاں کی نظم کو، کارکنان کو، قیادت کو، رضاکاروں کو، خدائی خدمتگاروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور پوری قوم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج کے بعد یہ ہمارے رضاکار گھروں پر جا کر، لیکن میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ شہر میں عالیشان کوٹیاں بھی موجود ہیں، بڑے بنگلے بھی موجود ہیں، اور غریبوں کی جھونپڑیاں بھی موجود ہیں، اور غریبوں کی گلیاں بھی موجود ہیں۔ تو جہاں غریبوں کی آبادی ہے وہاں پہلے سے گندگی کے ڈھیر آپ کو نظر آئیں گے، پانی کے گندے تالاب نظر آئیں گے، بدبو آپ محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا تو جذبہ یہ ہے اور یہ دن انشاءاللہ آئے گا کہ ہم پورے پاکستان کو کلین پاکستان بنائیں گے، بیماریوں سے پاک پاکستان، جہالت سے پاک پاکستان، کرپشن سے پاک پاکستان، غربت سے پاک پاکستان، نفرت اور تعصبات سے پاک پاکستان انشاءاللہ تعالی ایک دن بنے گا۔ لیکن آج کے لمحے میں ان رضاکاروں کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے آپ غریبوں کے گھروں پہ جا کر سپرے کریں اور جھونپڑیوں پر جا کر ان کی صفائی کا انتظام کریں اور غریب آدمی کے گھر پہ جا کر ان کو سہارا اور ان کو تسلی دے۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہ اس کا فرمان ہے کہ غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، اور اس کی طرف سے خوشخبری ہے کہ میں قیامت میں فقیروں اور مسکینوں کے صف میں آپ سے ملوں گا۔ تو جو اس وقت ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرے گا اللہ تعالیٰ کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے گا۔ لہٰذا آپ لوگوں نے ان جھونپڑیوں میں اس لیے جانا ہے کہ وہاں باقی لوگ نہیں جانتے ہیں، وہاں باقی لوگ نہیں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر لوگوں کے وسائل پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت حکومت جو 12,000 روپیہ تقسیم کر رہی ہے، ہماری معلومات کے مطابق، ہمارے سروے کے مطابق، ہماری تحقیق کے مطابق وہ بھی انہی لوگوں کو مل رہے ہیں جن کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں درج ہے۔ لیکن کل بھی میں نے لاہور میں کئی لوگوں سے پوچھا جو بے انتہا غریب ہے تو ان کو وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ انہوں نے شناختی کارڈ بیچ کر اور اس کے دیے ہوئے نمبر پر اپلائی کرنے اور بار بار رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے اور اس طرح غریب لوگوں کے لیے سرکار کے دروازے بند ہیں، ان کے آنکھیں بند ہیں، ان کے کان بند ہیں، اور نہ وہ سنتی ہے حکومت، نہ دیکھتی ہے حکومت، اور ایک ہی کام کہ صرف میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جائے۔ تو پروپیگنڈے کا جو تعویذ ہے وہ بھوک کا علاج نہیں ہے، وہ بیماری کا علاج نہیں ہے۔ وہ جب بچے روتے ہیں تمہاری تقریر سن سن کر وہ بچے کون سلائے اور کون رونے دھونے کے وقت ان کو آپ کی خوبصورت اعلانات سنا کر ان کو خاموش کرے اور مطمئن کرے۔ اس لیے میں ابھی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گنبد سے نکل کر، اپنے خول سے نکل کر ان عام غریبوں تک رسائی کا انتظام کرے۔ آپ کے ساتھ کوئی مشکل ہو تو بے شمار رضاکار اس معاشرے میں موجود ہے، لیکن اس وقت حکومت صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ ایک تو
वफाकी हुकूमत और सिंध की हुकूमत एक पेश पर नहीं है। होना तो चाहिए था कि सारी सियासी क़ियादत और सरकारी क़ियादत मिलकर इस वबा के साथ लड़ती, और लेकिन वो आपस में लड़ रहे हैं और वज़रा जो है वो इसमें मज़ा महसूस करते हैं, लुत्फ़ लेते हैं कि इस वक्त भी वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ बयान देकर करोना वायरस को शायद खुश करना चाहते हैं। इसलिए मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मुसीबत के लम्हे में जंगल के जानवर भी आपस में लड़ना छोड़ देते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि इस वबा के दौरान भी हमारे लोगों ने आपस में लड़ना नहीं छोड़ा। मैं एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी ने करोना वायरस को भी एक असलहे के तौर पर वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू किया है, और मकबूजा कश्मीर में पहले से 8 महीनों से लॉकडाउन है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद और वहाँ 8 लाख फ़ौज के मौजूदगी की वजह से एक और लॉकडाउन का सामना है। और इस वक्त वहाँ इंटरनेट सर्विस वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, और वहाँ उन लोगों की आवाज़ भी कौम तक, सारी दुनिया तक नहीं पहुँचती है। तालीमी इदारे, सेहत के इदारे, हर तरह के इदारे वहाँ पर बंद है, माहौलियात वहाँ पर तबाह है, मईशत तबाह है, सेहत की सहूलियात नहीं है, और कश्मीरी कौम इस वक्त एक ऐसी मुसीबत से दो चार है कि न कोई उसकी मुसीबत को कम करने वाला और न उनकी आवाज़ को सुनने वाला और न उसके मुश्किल को हल करने वाला मौजूद है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से अपील करता हूँ कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वो एक स्पेशल डेलीगेशन इस वक्त मकबूजा कश्मीर भेजे, ताकि एक पूरी कौम जो 9 महीनों से जेल में है उनके सिचुएशन से अपने आप को आगाह कर ले, इसलिए कि इंडियन आर्मी कोरोना वायरस के ज़रिए भी उनकी इंसानी नस्ल कुशी कर रही है, और कोई भी उनके इस मसले पर गौर करने के लिए तैयार नहीं है। OIC की भी ज़िम्मेदारी है, बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के जो इदारे हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि इंसानी हुकूक का भी मसला है, और मैं अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करता हूँ कि एक स्पेशल डेलीगेशन बनाकर मकबूजा कश्मीर का दौरा हो, वहाँ का विज़िट हो, ताकि वहाँ की हालात से दुनिया को आगाह किया जा सके। मैं एक बार फिर आप तमाम रज़ाकारों के शुक्रिया के साथ हमारे मुल्क में इस वक्त डॉक्टर फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स असल में हमारे हीरो है, लेकिन हुकूमत ने क्वेटा में भी उन पर लाठी चार्ज की, और यहाँ लाहौर में भी डॉक्टर्स का मसला हल करने की बजाय हुकूमत ने उनको लाठी के ज़रिए खामोश करने की कोशिश की। आप जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि इस वक्त 90 से ज़्यादा तिब्बी अमला करोना वायरस के शिकार हो गई, और वाहिद ये वजह यही है कि वो खिदमत में पेश है, तो न उनके साथ मुनासिब सामान है, न वर्दी है, न मास्क है, न कोई और ज़राए उनके साथ मौजूद है और ड्यूटी पर है। इसलिए मैं हुकूमत को एडवाइस देना चाहता हूँ कि इनसे लड़ने की बजाय और उनको खामोश करने की बजाय डॉक्टर्स का मसला हल करे, ताकि वो ज़्यादा जुर्अत, इत्मीनान और दलीरी के साथ आगे बढ़कर हमारी कौम का खिदमत कर सके। हमारे इल्म में ये बात भी आई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो यहाँ आए हैं, इनको जिन होटलों में क्वारंटाइन सेंटर में डाला है और जिन होटलों में उनको रखा है, तो शर्म की बात है कि हुकूमत ने उन होटल्स का बिल भी उनसे लिया है,
تو یہ تو ہمارے وی آئی پی ہے. یہ بیرونی ملک پاکستانی 20 ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ بیچتا ہے. ہماری قومی ترقی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. گزشتہ دنوں بھی جناب وزیر اعظم صاحب نے جب کرونا وائرس فنڈ کا قیام کیا تو سب سے پہلے انہوں نے بیرونی ملک پاکستانیوں سے اپیل کی کہ آپ اس میں چندہ جمع کریں. تو چندہ جمع کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانی آپ کو یاد ہے، لیکن اگر وہ 5-10 دنوں کے لیے ادھر کسی ہوٹل میں آ کر کوارنٹائن سینٹر کی طور پر اس کو رکھا گیا ہے تو ان سے بل لینا، ان کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا، یہ ہماری حکومت کے لیے کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. اس لیے پیسہ بھی ان کو واپس کیا جائے اور ان کو پوری عزت دی جائے، اس لیے کہ ہمارے ایسے بھائی ہیں جو پوری دنیا میں ہمارے سفیر ہیں. اور اگر یہ سفیر آج پاکستان آئے ہیں تو ان کو ذلیل کرنا، ان کو پریشان کرنا، یہ پاکستان کی حکومت کے لیے اور ہماری پوری قوم کے لیے مناسب نہیں ہے. میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے بھی اور چھوٹے ممالک نے بھی سود کے خاتمے کا اعلان کیا، اور خود امریکہ میں، جاپان میں، سوئٹزرلینڈ میں، کوریا میں اور بہت سارے ممالک میں شرح سود اس وقت 0% ہے. لیکن ہماری حکومت اب بھی سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور علامتی طور پر کمی کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انقلابی اقدام اٹھا لے اور سود کے خاتمے کا اعلان کر لے. انشاءاللہ تعالی آسمان سے رحمت کے دروازے بھی کھلیں گے اور زمین سے برکت کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.